السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اتنے خوبصورت اور دل کو چھو لینے والے اور عبرت سے بھرے ہوئے، سبق سے بھرے ہوئے میں آج آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ واللہ ان واقعات کو سن کے میرے دل کو اتنی تسکین پہنچی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس سے بہت خوبصورت ہے، انتہائی خوبصورت۔ ان میں ایک قصہ، وہ ایک پاکستان میں ایسا واقعہ ہوا تھا، اس سے بہت ملتا جلتا ہے۔ تو بجائے کہ میں یہاں کا وہ والا قصہ بیان کروں، میں پاکستان کا بیان کروں گا، کیونکہ وہ ایک ہی جیسے ہیں، صرف لاسٹ میں آخر میں تھوڑا سا فرق تھا۔ شروع کرتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود سے، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ ایک سوڈانی انتہائی غریب شخص، بچے بھی اس کے کافی، اور آپ کو پتہ ہے یہ غریبوں کے بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن یہ شخص غریب اور آخری درجے کا ایماندار، آخری درجے کا ایماندار شخص یہ، لیکن حالت اس کی بیچارے کی غریب۔ اس کی آمدن کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچ کے تو وہ گزارا کرتا تھا۔ ایک دن اس کی بیوی کہتی ہے کہ اس کا نام تھا محمد، بچے اصرار کرتے ہیں کہ اس دفعہ ہم بھی عید کے اوپر قربانی کریں گے، اور یہ اس کو کب بتا رہی ہے؟ رمضان میں۔ کہتا ہے واللہ میرا بھی پروگرام ہے، میری نیت ہے، میری سوچ ہے کہ ہم لوگ کریں، لیکن آمدن اتنی ہے کہ اس میں سے ہم لوگ کیسے بکرا خرید سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے محمد، تم جو کما کے لے کے آتے ہو اس میں سے آدھے پیسے میں رکھوں گی بکرے کے لیے۔ ابھی رمضان چل رہا ہے، اس کے بعد 2.5 مہینے وہ تقریباً 3 مہینے کا ٹائم ہمارے پاس ہے۔ 3 مہینے میں انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ جمع کر کے تو بچوں کی خواہش پوری کر دیں گے۔ کہتا چلو ٹھیک ہے۔ تنگ دستی ہوگی، مثلاً جب ایک آمدنی بہت کم ہے تو اس میں سے جمع کرنا، تو اس کا مطلب ہے نا اپنے پیٹ کو افاقہ دینا پڑے گا۔ تو دونوں میں اتفاق ہو جاتا ہے، خلاص ٹھیک ہے ہم لوگ انشاءاللہ بچوں کی خاطر یہ کریں گے۔ پیسے جمع ہوتے ہیں اس کے پاس 1150، وہاں کے جنین بولتے ہیں سوڈانی کرنسی، 1150 اس کے پاس جمع ہوتے ہیں۔ تو وہ جاتا ہے منڈی میں بکرا لانے کے لیے، اور اب یہ بالکل عید کے قریب دن آ چکے ہیں، یعنی کل یا پرسوں عید ہے۔ جتنا اس سے ہو سکا تھا ان لوگوں سے جمع، وہی 2.5-3 مہینوں میں وہ یہی تھی۔ بکرا اس کو مل جاتا ہے، بکرا خریدتا ہے، وہاں گاڑی کو اوپر رکھواتا ہے تاکہ اس کو واپس لے کے، یعنی اس کے گاؤں تک چھوڑ کے گھر تک۔ راستے میں گاڑی کا ٹائر بلاسٹ ہو جاتا ہے، وہ گاڑی کھڑی کرتے ہیں، اتنے میں وہ جو بکرا تھا اس نے وہاں سے چھلانگ لگائی، گاڑی سے نکل کے بھاگ گیا۔ اب یہ سوڈانی اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے، اور بکرا آ گیا کہ ایک گاؤں چھوٹا سا، بکرا وہاں گھسا اور ایک گھر میں چلا گیا۔ یہ بکرے کا مالک سوڈانی اس کے پیچھے پیچھے اس گھر کے دروازے پہ چلا گیا۔ اندر سے جو ہے نا، اس نے جب بکرا جس گھر میں گیا تھا اس گھر کے اندر سے آواز آ رہی ہے بچوں کی، بچے چمڑ گئے، او ہمارے ہمسائے لوگوں نے بکرا بیچ دیا، اس دفعہ ہم لوگ عید کریں گے، اس دفعہ ہم لوگ عید کریں گے، ذبح کریں گے۔ وہ بچے بڑے خوش۔ تو ایک بوڑھی عورت کی آواز آتی ہے، نہیں بچوں، یہ کسی ہمسائے کا بکرا آ گیا، تو ابھی پتہ چل جائے گا کسی نے ہمیں دیا یا کوئی کسی کا وہاں ویسے ہی آ گیا یہاں پر۔ تو بچے کہتے ہیں نہیں ہم یہ ہمارا ہی ہے۔ اور یہ سوڈانی محمد کہتا ہے وہ گھر سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ مجھ سے بھی زیادہ غریب ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو عورت نکل آئی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وہ کہتی ہے کہ یہ بکرا تمہارا ہے؟ کہتا ہے ہاں میرا ہے، لیکن میں نہیں لوں گا کیونکہ میں نے آوازیں سن لی ہیں۔ تو وہ بوڑھی عورت کہتی ہے یہ یتیم بچے ہیں، میرے پوتیاں پوتے ہیں، ان کا باپ مر چکا ہے، تو ہمارے پاس حالات ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ کوئی قربانی کر لیں، لیکن بچے، تو اس نے کہا ہاں خلاص ٹھیک ہے، انشاءاللہ
آپ لوگ ان کی خوشی پوری کرو، میرا اللہ حافظ ہے، میرے بھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں ایک اور خرید سکوں، لیکن میرا اللہ کے ساتھ قربانی ہوگی، خلاص میری اللہ قربانی قبول کرے گا۔ یہ سوڈانی بیچارہ مسکین وہ بکرا یتیم بچوں کی خاطر چھوڑ کے گھر آ جاتا، لیکن سوچ رہے کہ میں کیا جا کے کہوں، اور اس کے بچے گھر کے باہر کھڑے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ ابا گئے ہوئے ہیں، ابا بکرا لے کے آئیں گے، آئے، یعنی جو بچوں کی خوشیاں ہوتی ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہی۔ اب یہ جاتا ہے تو اس کے بچے کہتے ہیں با تم تو بکرا لینے کے لیے گئے تھے، تو بکرا کدھر ہے؟ کہتا ہے انشاءاللہ آ جائے گا بکرا، آ جائے گا، میں گیا تھا بس انشاءاللہ، جھوٹ نہیں بولتا لیکن کہتا ہے انشاءاللہ آ جائے گا۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے محمد بکرا کدھر ہے؟ اب یہ پورا واقعہ اپنی بیوی کو بتا دیتے ہیں۔ اس کی بیوی کہتی ہے بیض اللہ وجہ، اللہ تیری شکل، اللہ تیرا چہرہ روشن کرے، تو نے بہت بڑا عمل کیا، اللہ خیر کرے گا، لیکن تم نا امید ہو کے گھر میں نہیں بیٹھو، تم ایسا کرو منڈی میں جاؤ، تو آج کل لوگ بکرے خریدتے ہیں، تم کسی کے ساتھ بکرے اوپر چڑھاؤ گاڑی کے اوپر، کسی کے ساتھ مساعدہ کرو، وہ تمہیں پیسے دیں گے، عین ممکن ہے کہ تمہارے پاس اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ ہمارا بھی کوئی بکرا آ جائے، تو نا امید نہ ہونا۔ کہتے ہیں ہاں یہ اچھا مشورہ ہے۔ وہ چلا جاتا۔ اب ان کے پاس صرف ایک دن ہے عید کے لیے، آخری دن یہی، صبح عید ہے۔ یہ جاتا ہے منڈی میں، دیکھتا ہے وہی کافی رش ہے، یعنی آخری دن تھا عید کا، یہ نہیں کہ بالکل ختم ہو گئے، لیکن نہیں، ابھی بھی بکرے آ رہے تھے۔ اب یہ وہاں کھڑا تھا کہ ایک ٹرک آیا بکروں کا بھرا ہوا، اب یہ اس کو کہہ رہا ہے آنے دو آنے دو آنے دو، یعنی اس کو اس کا ٹرک لگوا رہا ہے پارکنگ میں تاکہ اس کے بکرے اتروا سکے۔ وہ خود بھی کافی لوگ تھے وہ ٹرک کے ساتھ۔ اب یہ اس کا دروازہ کھول کے بکرا پکڑتا ہے، ہاں نکالو نکالو، اس کا مالک کہتا ہے خلاص یہ تم نے پکڑ لیا، ہاں یہ تمہارا ہے۔ کہتا ہے میرا؟ وہ کیسے؟ کہتا ہے ہم لوگ تجار ہیں، میرے پاس 4000 بکرا ہے۔ جب ہم وہاں سے نکلے تھے نا تو ہماری نیت یہی کی تھی کہ جو بکرا بندہ پہلے پکڑ لے گا، جو سا مرضی پکڑ لے، وہ امیر ہو وہ غریب ہو، وہ خریدنے کی نیت سے پکڑے یا ویسے ہی اس کو دیکھنے کے لیے اس کو پکڑے، وہ بکرا ہم لوگ اس کو فری دے دیں گے۔ تو یہ تمہارا نصیب تھا کہ تم نے یہ بکرا پکڑا، یہ تمہارے لیے حلال ہے، تم اس کو لے کے جاؤ۔ سوڈانی بیچارہ حیران، یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا؟ وہ بیچارہ وہاں بیٹھ سجدہ کیا اور بیٹھ کے روتا جا رہا ہے۔ وہ گاڑی کا مالک وہ کہتا ہے بھائی تم کیوں رو رہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہیں ایک بکرا دے دیا۔ وہ کہتا ہے واللہ میں بکرے کے لیے نہیں رو رہا کہ مجھے بکرا فری مل گیا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے ایک بکرا خریدا تھا کل ہی، اور یہ میرے ساتھ واقعہ ہو گیا، وہ یتیم بچوں کے لیے چھوڑ دیا، لیکن اللہ نے میرے لیے ایسا سبب بنانا تھا، مجھے تو اللہ کے اس کام کے اوپر، اللہ کی اس رحمت کے اوپر رونا آ رہا ہے، بھلا میں بکرے کے لیے نہیں رو رہا۔ اب وہ بکرو گاڑی کا جو مالک تھا اس کو یہ اتنا اچھا لگا سن کے، وہ اتنا متاثر ہوا، اس نے کہا سنو ایک بکرا اور دو اس کو، لو وہ یہ دونوں لے کے جاؤ، ایک اس میں سے بیچ لو، ایک تم اپنے لیے ذبح کر لیں۔ او واللہ، وہ اتنا سوڈانی وہ محمد اس قدر خوش، وہ بکرا ایک اس نے ادھر بھیجا، وہ ایک ہاتھ پکڑا ہوا لے کے چلا گیا۔ اس کی بیوی کہتی ہے یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا واللہ جو اکرام ہم نے یتیموں کے لیے کیا تھا اور جو ہماری نیت تھی، واللہ اللہ نے وہ سن لی تھی، اور اللہ نے اس کا بدلہ بھی ڈبل ہی دیا، یہ نہیں کہ ایک بکرے کے بدلے ایک بکرے۔ اس نے اپنی بیوی کو وہ واقعہ سنایا، وہ بیچارے روتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ بکرا بھی آ گیا، اور وہی پیسے جتنے پیسوں کا وہ بکرا خریدا تھا ادھر سے کل جو یتیموں کے پاس چلا گیا تھا،
اتنے پیسے اللہ نے واپس بھی کر دیے اور ایک بکرا بھی ان کے پاس آ گیا۔ یہ ہوتا ہے اچھی نیت کا حل۔ واللہ بہت خوبصورت قصہ۔ ایک آدمی، اس کے 4 بیٹے تھے اور ایک بیٹی، اور اس کے پاس زمین کتنی تھی؟ 4 مربع۔ 4 مربع زمین اس نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کے نام کر دی۔ بیٹی کے لیے اس نے کوئی حصہ نہیں رکھا، بلکہ بیٹی کو کہتا ہے کہ یہاں پر اسٹامپ کے اوپر لکھ کے دے دو کہ تم نے حصہ اپنے بھائیوں کو دے دیا گا، تاکہ کل کو میرے بعد تم اپنے بھائیوں کو عدالتوں میں نہ گھسیٹتی پھرو۔ اس بیٹی نے سائن کر دیے، خلاص۔ اب سب کی شادیاں ہو گئیں، اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ان کا باپ، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کا انتقال ہوتا ہے، جنازگاہ میں اس کا جنازہ پڑا ہوا ہے۔ مولوی اٹھ کے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مرنے سے پہلے جو اس کا لین دین ہے وہ کلیئر کر لو، اس کے بعد ہی اس کو بندے کا جنازہ پڑھنا اور اسی کے بعد اس کو قبر میں دفن کرنا، ورنہ جس کے اوپر قرضہ ہو اس کا تو جنازہ اللہ کے نبی پڑھتے ہی نہیں تھے۔ تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اس بندے سے 20 لاکھ روپیہ لینا ہے، تو مجھے 20 لاکھ روپیہ دے دو اور اس کو دفنا لو، ورنہ تو میں اس کا جنازہ نہیں جانے دوں گا۔ مولوی صاحب، آپ نے جو بھی حدیث بیان کی اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاں بھائی، میں تو عمل کروں گا، میں تو اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا، اس کے وارث کدھر ہے؟ وہ 4 بیٹے پہلی صف میں بیٹھے ہوئے، لیکن کوئی بھی نہیں اٹھا، ویسے ہی منہ نیچے کر کے بیٹھے ہوئے، کہہ رہے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں، جبکہ ان کے پاس پیسہ بہت تھا۔ 4 مربع زمین دی ہوئی ہے اس باپ نے۔ آج اگر یہ باپ مر گیا تو اس کے اوپر قرضہ ہے، وہ یہ بیٹی نہیں اتروا رہی۔ کافی دیر وہاں پر گزر جاتی ہے کہ یہ بات نکلتی نکلتی اس کے گھر میں پہنچ جاتی ہے جو بندہ مرا تھا۔ اس کی بیٹی کان میں جب یہ پڑتی ہے تو وہ بیچاری اپنا منہ لپیٹ کے تو سیدھا جنازگاہ میں وہاں کہتی ہے کہ میں اس شخص کی بیٹی ہوں، یہ لو، یہ میرے گھر کی چابیاں ہیں اور یہ سونا ہے، ان کو بیچ لو، اور اگر تمہارے پیسے زیادہ ہو گئے تو وہ مجھے واپس کر دینا، اور اگر کم پڑ گئے تو انشاءاللہ میں تمہیں وہ پیسے دوں گی، لیکن میرے باپ کا جنازہ جانے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لوگو تم لوگ گواہ ہو۔ مولوی نے بھی کہا کہ تم گواہی دو کہ تمہارا مال تجھے مل گیا اور اب تم اس کا جنازہ ہونے دیتے ہو۔ کہتا ہاں ہونے دوں گا، لیکن ایسے نہیں، اصل میں نے اس شخص کے 20 لاکھ روپے دینے تھے جو میرے پاس پڑے ہوئے تھے، میں اس کا وارث تلاش کر رہا تھا کہ اس کا وارث اصل میں کون ہے، ان پیسوں کا حقدار کون ہے کہ یہ 20 لاکھ روپے میں اس کو دوں۔ واللہ یہ 4 بیٹے اس کے وارث نہیں، بلکہ یہ بیٹی اس کی وارث ہے، اسی کی یہ پیسوں کی حقدار یہی بیٹی ہے، نہ کہ اس کے یہ 4 بیٹے۔ تم لوگ سارے لوگ گواہ رہنا کہ میں نے اس کا 20 لاکھ روپے دینا تھا، یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس کو 20 لاکھ روپے دے دیا۔ بیٹوں نے پتہ کیا کہا تھا کہ ہمارے پاس تو نہیں ہے، اگر تم چھوڑ سکتے تو چھوڑ دو، ورنہ قیامت کے دن اللہ سے لے لینا، یہاں اس کو چھوڑو، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہی بیٹی جس کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں، بیٹی ہو گئی۔ واللہ پاکستان میں مجھے نہیں پتا تھا کہ بیٹی کی پیدائش کے اوپر لوگ نہ تو مٹھائی بانٹتے ہیں اور نہ ہی وہ جو ہجڑے آتے ہیں اس کو لوری دینے کے لیے وہی اس سے دلواتے ہیں، وہ تو صرف بیٹے کے لیے آتے ہیں۔ وہ تب وہ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کے لیے وہ کپڑے بھی دیں گے، وہ پیسے بھی دیں گے، اس کو لوری بھی دیں گے، اور بیٹے کے لیے مٹھائیاں بھی بانٹی جائیں گی، لیکن بیٹی کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اقسم رب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم مجھے نہیں پتا تھا۔ 2016 میں میری بیٹی پیدا ہوتی ہے، اس کا نام میں نے رکھا تھا فاطمہ الزہرا۔ تب میں سعودی عرب میں تھا،
یعنی اس کی پیدائش کے 3 دن کے بعد میں پاکستان جاتا ہوں. تو ہمارے گھر نا ہجڑے آ گئے. یہی جو وہ تقریباً پورے علاقے کے فیملی ہجڑے ہیں، وہ بیچارے شادیوں کے اوپر، خوشیوں کے اوپر وہاں پورے گھروں میں آتے ہیں. تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میری امی اس وقت زندہ تھی، اللہ ان کی مغفرت کرے. ابھی میری امی کو 1 سال ہو گیا فوت ہوئے. تو وہ کہتے ہیں تم لوگ کدھر؟ کہتے ہیں یہ آپ کے ہمسائے کے یہاں لڑکا پیدا ہوا تھا، اس کے لیے لوری دینے کے لیے آئے تھے. تو گزرے تو میں نے سوچا کہ چلو حاجی صاحب کا گھر ہے تو سلام لیتے جائیں. تو میں نے کہا کہ ہماری بھی بیٹی ہوئی ہے، تو آپ کو کس نے فون کیا تھا آنے کے لیے؟ کہتے ہیں ہم تو وہاں آئے تھے، یہاں تو نہیں ہمیں پتا تھا. یہاں چلو یہاں بیٹی ہوئی، جب بیٹا ہوگا تو ہم لوگ آئیں گے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں نہیں بیٹیوں کے اوپر نہیں آتے نا ہم لوگ. واللہ میں شوق ہو گیا. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو تم لوگ؟ کہتا ہاں کوئی کبھی کسی کی بیٹیوں پر نہیں جاتے، نہ کوئی بلاتا ہے. میں نے کہا واللہ تم لوگ یہاں پر اس کو لوری دو. اس کو لوری دی. میں نے کہا کتنے پیسے؟ کہتے جتنے مرضی دے دو. میں نے کہا نہیں تم لوگ تو ڈیمانڈ کرتے ہو، گھر والے پیسے کم دیتے. کہتے وہ بیٹے کے لیے ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا یہ پچھلے گھر والے تمہیں کتنے پیسے دیے؟ ان کا بیٹا تھا. کہتا ہے کہ ہم نے ان سے ڈیمانڈ کی تھی 15,000 کی، ان لوگوں نے ہمیں 5,000 روپیہ دیا اور ایک سوٹ دیا. میں نے کہا یہ لو 15,000 روپیہ جو تم نے وہاں سے ڈیمانڈ کی تھی، میں اپنی بیٹی کے لیے 15,000 روپیہ تمہیں دیتا ہوں، اور یہ 5,000 روپیہ لے لو، اپنے لیے ایک کپڑا بھی لے لو. تو وہ ہجڑا، اللہ کی قسم وہ ہجڑا رونے لگ گیا. وہ رونے لگ گیا. کہتا ہے ہم لوگوں نے کبھی بھی ایسے، کسی نے بھی ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا جس کی بیٹی ہوئی بھی ہو. ہاں اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں، وہ بڑی سالوں بعد کوئی بیٹی ہی ہو جائے تو وہ بلا لیتے ہیں. وہ اس لیے بلاتے ہیں نا کہ بھئی 8 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد جا کے کوئی ان کی اولاد ہوئی تو وہ بیٹی تھی، ان کے ہاں بس اولاد آ گئی تو وہ اس کے لیے خوشی منا لیتے ہیں، ورنہ کوئی بھی ایسا نہیں کرتا. تو میں مٹھائی لے کے جاتا ہوں اپنے رشتہ داروں کے گھر میں تو کوئی بھی اتنا خوش نہیں ہوتا. میں نے کہا یہ کیا؟ کہتا ہے یہ تو ہمارے خاندان میں پہلے ہی پیدا ہو گیا جو بیٹی کی مٹھائی لے کے آ رہے ہیں. تو میں نے کہا اللہ کے بندو، میری اولاد ہوئی ہے، میری پہلی بیٹی ہے، میں آج کے بعد ابو کہلاؤں گا، تو اس میں کیا فرق ہے کہ بیٹا ہو گیا بیٹی ہوگی، میری اولاد ہوگی نا، خلاص. تب واللہ مجھے پتا چلا کہ لوگ ایسا نہیں کرتے. میں تم لوگوں کو کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، کسی بابے چھابے کا نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، وہ عورت بہت خوش نصیب ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کیا؟ جس آدمی کی 3 بیٹیاں ہوئیں، اس آدمی نے ان کا اچھا نام رکھا، ان کی اچھی تربیت کی، پال پوس کے بڑا کر کے ان کی شادی کی، اس کے لیے جنت ہے. تو ایک صحابی اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں، اللہ کے نبی نے کہا اس کے لیے بھی جنت ہے. پھر ایک اور صحابی اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ جس کی 1 بیٹی ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جس کی 1 بیٹی ہو، اس نے اس کا اچھا نام رکھا، اچھا پال پوس کے بڑا کیا، تربیت اس کی اچھی کی، پڑھایا لکھایا، شادی کر دی، وہ شخص کے لیے جنت ہے. ہم لوگ جنت ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، اور جو جنت جہاں پر ہے اس سے ہمیں خوشی نہیں ہوتی. یہ ہمارا معاشرہ ہے، ہند و پاکستان. لیکن عربوں کے لیے تو نارمل ہے بھائی، کوئی بیٹی ہو جائے بیٹو، وہ تو بڑی بیٹی کے لیے زیادہ خوشی مناتے ہیں. جبکہ ہم لوگ ہیں وہ کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو یہ جو میں نے آپ کو چیز بتائی، اللہ پیدا کرنے والے کی قسم میں نے آپ کو سچی چیز بتائی. مجھے خود بھی نہیں پتا تھا اس وقت کہ ہمارا معاشرہ اس قدر ملعون معاشرہ ہے کہ بیٹی کے اوپر خوشی نہیں مناتا. المہم تیسرا قصہ شروع کرتا ہوں، ورنہ میں اس کے اوپر گھنٹوں بولوں گا، میرا دماغ، مجھے غصہ آئے گا. صالح سعودی عرب کا باشندہ، سعودی عرب کے شہر گسیم کا رہنے والا. اور یہ جو شہر ہے نا گسیم، یہاں بہت سے علماء کرام ہیں. علماء کرام یعنی اکثریت وہاں علماء کرام کی پیدا ہوتی ہے.
اور وہ بہت میٹھے لوگ ہیں. وہاں کا رہائشی صالح انڈونیشیا جاتا ہے. کس لیے؟ پارٹیاں کرنے کے لیے. صالح نہ نماز پڑھ، کسی قسم کی عبادت نہیں کرتا تھا. انڈونیشیا گیا. ایک رات یہ پارٹی میں تھا، ڈانس کلب میں. وہاں اس نے شراب پی اور جو جو کلبوں میں ہوتا ہوگا وہی کیا. وہاں سے نکل کے ویسے ہی دیکھ رہا ہے کہ کیوں نہ میں اس علاقے کا چکر لگا لوں. غریب یہی جو کلب تھا یہی اچھا تھا. اس کے بعد باہر غربت ہے. نکل کے چل رہا ہوتا ہے راستے کے اوپر کہ پیچھے سے اس کو کوئی آواز دیتا ہے. اب وہ جو آواز تھی وہ تو وہاں کی زبان تھی، اس کو تو وہاں انڈونیشی زبان آتی نہیں، تو عربی. تو یہ دیکھتا ہے پیچھے کہ 2 لڑکے ہاتھ میں لمبی چھری پکڑی ہوئی اس کو اشارہ کر رہے ہیں کہ رک جاؤ. جب صالح نے یہ منظر دیکھا تو بھاگنا شروع کر دیا. بھاگتے بھاگتے کبھی رائٹ جا رہا ہے، کبھی لیفٹ جا رہا ہے. آگے گھاؤں شروع ہو گیا. وہاں سے گلی میں گھستے گھستے دیکھا کہ ایک دروازہ کھولا ہوا ہے، سیدھا اس کے اندر چلا گیا. وہ جو ڈاکو تھے، چور تھے، وہ تھوڑا سا انہوں نے پیچھا کیا. جب وہ دیکھا محلے میں وہ چلے گئے. اب صالح جس گھر میں تھا وہ ایک بوڑھے شخص کا گھر تھا. بوڑھا شخص اس کو آگے دیکھتا ہے. اس نے آگے منہ کے آگے ہاتھ رکھا ہوا ہے کہ میرے منہ کی سانس بھی نہ نکلے، آواز بھی نہ باہر جائے. تو بوڑھا آگے اس کو بولتا ہے کیا ہے. اب صالح کو اس کی زبان سمجھ نہیں آتی، نہ بڈھے کو عربی آتی تھی. صالح نے اشارہ کیا کہ ایسے سے وہ چھری پکڑی ہوئی میرے پیچھے 2 ہے. تو بڈھا اس کو اشارہ کرتا ہے تم ادھر ہی بیٹھو. باہر جا کے بڈھا دیکھ کے واپس آتا ہے، بولتا ہے اشارے کے ساتھ کہ وہ چلے گئے. صالح آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. زبان دونوں کو نہیں آتی ایک دوسرے کی. ہوتا یہ ہے کہ اذان کا ٹائم ہوتا ہے، بڈھا وہاں نماز پڑھتا ہے. صالح بیٹھ کے اس کا گھر دیکھ رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن خود اس نے نماز نہیں پڑھی تھی. اس نے شراب پی بھی تھی لیکن نشے میں نہیں تھا، یعنی تھوڑا سا نشہ تھا اس کو، یعنی اپنے حواس میں تھا. وہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی ایک کمرہ اس کے گھر کا، ایک کچن ایک چھوٹا سا ہال، اور گھر پورا لکڑی کا. بڈھا نماز پڑھ کے فارغ ہو کے اس کو پوچھتا ہے ہاں. تو صالح سے کہتا ہے کہ اشارہ ہی کرنا تھا، اشارے سے کہتا ہے میں ادھر ہی سوؤں گا. بڈھا کہتا ہے ٹھیک ہے آؤ. وہ کمرے میں لے کے جا گیا، بولتے یہ بیڈ ہے یہاں پر سو جاؤ. صالح کہتا ہے میں لیٹ گیا تو اس نے میرے کندھے کے اوپر تھپتھپی بھی دی کہ سو جاؤ آرام سے. کہتا ہے واللہ میں اس قدر سکون میں تھا کہ میں سو گیا. صبح اٹھا تو بڈھے کو کہا کہ میرا ہوٹل میں سامان ہے، میں وہ لے کے ادھر آ جاؤں. بڈھا کہتا ہے ہاں جاؤ. اشاروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. صالح کہتے ہیں میرے ابھی 3 دن باقی تھے چیک آؤٹ ہونے کے لیے، لیکن میں ویسے ہی سامان اٹھایا اور بڈھے کے گھر میں آ گیا. کچھ سامان اس کو کہا کہ میرے ساتھ مارکیٹ میں چلو، تمہارے گھر کے لیے چھوٹا چھوٹا کچھ سامان خریدتے ہیں، کوئی ڈیکوریشن وغیرہ. تو اس بڈھے کو پیسے بھی دیے. وہ بڈھا کہتا ہے مجھے پیسے نہیں چاہیے. کہتا ہے نہیں تم پیسے رکھو. صالح کہتے ہیں میں 3 دن اس گھر میں رہا. اللہ کی قسم میں نے اپنی زندگی میں اتنا سکون، اتنی تسکین میں نے کبھی نہیں محسوس کی تھی جو میں نے تسکین اس بڈھے کے گھر میں 3 دن گزار کے محسوس کی. وہ غریب بہت تھا. اس کی اولاد بھی تھی، یہ نہیں اس کی اولاد تھی، لیکن وہ بڑے ہو کے اپنے گھروں میں تھے. یہ بس اپنے حال کے اوپر تھا. 3 دن کے بعد مجھے واپسی آنا تھا. مجھے یہ الوداع کر رہے رو رہا تھا. مجھے بھی اس سے بڑا پیار ہو گیا تھا، لیکن وہ بڈھا رو رہا تھا. واپس سعودی عرب صالح آتا ہے. لیکن صالح جب سعودی عرب واپس آتا ہے انڈونیشیا سے، تو وہ صالح بالکل تبدیل ہو چکا تھا اس صالح سے جو یہاں سے جانے سے پہلے تھا. بالکل متقی بن گیا. اس کے بعد بھی صالح کتنی دفعہ انڈونیشیا گیا اور اس کا تھوڑا سا اس کو واپسی بھی کیا. جو
اس بڈھے سے لیا. اس بڈھے سے اس نے کیا لیا تھا یار؟ اس بڈھے نے اس کو کیا دیا تھا؟ کوئی پیسہ تو نہیں دیا تھا. صالح نے اس سے سیکھا عبادت کرنا، انسان کیا ہے، ایک مسلمان کیا ہے. یہ صالح جو سعودی عرب کا رہنے والا اور اس شہر کا جہاں سے علماء کرام نکلتے ہیں، اس شہر میں رہ کے اس کو ہدایت نہیں ملی تھی نہ ان علماء کرام سے جو اس بڈھے سے مل گئی، نہ کہ بڈھے نے اس کو بول کے بتایا، بلکہ اس کے اعمال سے اس کو دیکھ کے تو صالح بالکل چینج ہو گیا. صالح نے ایک دفعہ اس سے پوچھا کہ تمہاری کیا تمنا ہے، تمہاری خواہش کیا ہے؟ تو بڈھے نے کہا کہ میں حج کرنا چاہتا ہوں. کہتا ہے کہ خلاص تم سمجھو کہ تم نے حج کر لیا انشاءاللہ. اور صالح اس کو حج بھی کرواتا ہے، اس کا اکرام کرتا ہے. پھر صالح کہتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد، یعنی کچھ مہینے بعد، وہ شخص فوت ہو جاتا ہے. اللہ اس کی مغفرت کرے. میں آج جو ہوں، اس لمحے بھی صالح اپنا واقعہ بتا رہا ہے، آج بھی میں اس بندے کی وجہ سے ہوں، اور میں اس کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہوں. میں جتنے اچھے عمل کروں گا یا مجھ سے سیکھ کے کوئی اور اچھے عمل کریں گے، ان کا سب کا اجر اس اجمی مسلمان کو جائے گا، نہ کہ کسی عربی کو. بڑا خوبصورت واقعہ تھا. میں نے اس انداز میں نہیں بیان کیا جس انداز میں صالح نے کیا. میری آنکھیں بھری ہوئی تھی اس بندے کی بات سن کے کہ یعنی ایک عربی دین سیکھتا ہے ایک اجمی سے، جبکہ عربوں سے دین اجمیوں کو سیکھنا چاہیے تھا، لیکن ایک عربی ایک اجمی سے دین سیکھ رہا ہے. اور یہ اللہ کی دین ہے. اللہ جس کو چاہے جہاں سے سکھا دیتے ہیں. ایک سوڈانی انتہائی غریب، اور یہ دوسرا قصہ ہے، غریب، اور جتنا غریب اتنا ہی شریف. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، سوڈانیوں میں شریف بہت ہوتے ہیں، بہت زیادہ. یہ لوگوں کے کھیتوں میں کام کرتا تھا، روزانہ کے حساب سے دہاڑی لگی تو وہ گھر میں اس کے بدلے میں کچھ کھانے کے لیے پکانے کے لیے لے کے آ گیا، اگر نہیں لگی تو بھوکا. ایک دفعہ 2 دن تک لگاتار بارش ہوئی، پانی آ گیا. سوڈانی اب جن کے کھیتوں میں کام کرتا ہے ان کے پاس جاتا ہے کہ ہاں چچا کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے کیا کرنا ہے بھائی، باہر تو سیلاب آیا ہوا ہے، لوگ ڈوب رہے ہیں، تو کھیتوں میں جا کے کیا باقی ہے جو جا کے وہاں پر کرنا ہے. المہم یہ 1 2 3 4 5 جتنے بندوں کے پاس کام کرتا تھا، سب نے کہا کہ بھائی کام ہی نہیں ہو سکتا. یعنی کام نہیں ہو سکتا اس کا مطلب ہے اس کے گھر میں کچھ پک نہیں سکتا. یہ جاتا ہے کریانہ سٹور پہ، جا کے اس کو کہتا ہے کہ یار بارش تھی. آگے سے وہ کریانے والا کہتا ہے ہاں بارش تھی، کام نہیں ہوا بالکل بھی، پیسے بھی نہیں ہیں، اور کچھ سامان چاہیے، دال تاکہ تم جا کے پکا کے تو بچوں کو کھلاؤ. کہتا ہے ہاں. کہتا ہے کہ میں یہ سامان پیسوں کے لیے بیچتا ہوں، فری نہیں دیتا، تو تم جاؤ. وہ کہتا ہے یار میں تمہیں دے دوں گا، تم مجھے جانتے ہو. کہتا ہے بھائی میں تمہیں جانتا ہوں، سب کچھ کر، لیکن میں چیزیں پیسوں سے بیچتا ہوں، فری میں نہیں دیتا، جاؤ. اب کیا تھا، اب بیچاروں کو بھوکا سونا پڑے گا. واپس آتا ہے اپنی بیوی کو کہتے ہیں، کہتی ہے ٹھیک ہے ہم لوگ صبر کریں گے. گھر ان کا کیا ہے، وہ لکڑی کا گھر بنا ہوا ہے، لکڑی کی چھت پڑی ہوئی ہے، وہی چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں مٹی کی، انہی کے اوپر لکڑی رکھ کے تو گھر بنایا ہوا ہے. یعنی انتہائی درجے کا غریب. یعنی ایک ایسا شخص جو کچھ کمائے گا اسی کا اس نے کچھ خرید لینا ہے، اس سے اضافی پیسے اس کے پاس ہوتے نہیں تو وہ گھر کیسے بنائے گا. یعنی انتہائی درجے کا غریب، لیکن مہمان نواز اور مشہور تھا کہ یہ شخص بہت اچھا اعلیٰ اخلاق کا بندہ ہے. یہ والا بندہ مشہور تھا اس علاقے میں. بیٹھا ہوا کہ دیکھا کہ
دو گھوڑے کے اوپر سوار آ رہے ہیں، کھڑا کہتا ہے مرحبا مرحبا ویلکم ویلکم، جیسے ہمارے اپنی اپنی زبانوں میں. تو وہ جو گھڑ سوار تھا، ایک کے اوپر آدمی تھا، ایک پہ اوپر عورت تھی. تو وہ کہہ رہے کہ یار ہم لوگ آگے جا رہے تھے لیکن آگے پانی کی وجہ سے راستے خراب ہیں، میری بیوی کی ڈلیوری ہے. کہتے ہیں اتارو اتارو میرے گھر میں آ جاؤ، انشاءاللہ ہم لوگ ڈلیوری ادھر ہی کر دیتے ہیں، میری بیوی بھی اس کی مدد کرے گی اور بھی عورتوں کو بلوا کے تو انشاءاللہ اس کا اکرام کریں گے. اس کو اپنے گھر لے کے آتا ہے اور دوسری عورتوں کو بھی جمع کر لیتا ہے کہ اس کی عورت کی مدد کر دو. اب یہ دوبارہ کریانے کی دکان پہ جاتا ہے کہ یار میرے گھر میں مہمان آ گئے ہیں، کوئی چائے پتی وغیرہ دے دو تاکہ میں ان کو کچھ بنا دوں. وہ کہتا ہے اب بدل، جو تمہیں پہلے بولا میں نے بول دیا، فری میں تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا. بیچارہ واپس لوٹ آتا ہے. اس عورت کے ہاں بیٹا پیدا ہو جاتا ہے. اب جو وہ دائیاں وغیرہ تھی وہ کہتی ہیں کہ یہ عورت آگے کمزور ہے، اس کے لیے گوشت کا بندوبست کرو تاکہ یہ جو ہے اس کی کمزوری گوشت کے ساتھ دور ہوگی، سوپ پیے گی، گوشت کھائے گی، اس سے اس کی یہ کمزوری دور ہوگی. تو وہ سوڈانی کہتا ہے انشاءاللہ میں سب بندوبست کرتا ہوں، انشاءاللہ سب کچھ ہو جاتا ہے. ہونا کیا ہے، اس کے پاس اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو وہ ایک بکرا کدھر سے لے کے آئے گا جو تو اس کے لیے ذبح کر کے تو اس کا سوپ بھی بنا کے دیا جائے. اب سوڈانی دوبارہ جاتا ہے، جا کے کہتا ہے میری داڑھی کا، میری عزت کا خیال رکھ لو، کچھ دے دو. اس نے کہا کچھ بھی نہیں دوں گا. سوڈانی واپس گھر میں آیا، اپنی بیوی کو کہتا ہے فلانی جگہ کپڑے میں تلوار لپیٹی ہوئی ہے، وہ نکال کے دی. تلوار نکالی، اپنے کپڑے اس نے لباس اوپر چڑھایا، آسی نے اوپر چڑھائی، سیدھا کریانہ اسٹور کے پاس. تجھے میں نے کہا تھا مجھے یہ دے دو. وہ کہہ رہا ہے وہ بھائی مجھے معاف کر دے، تو بول میں تجھے کیا. کہتا ہے نہیں، تجھے میں نے بولا تھا مجھے یہ چیزیں دے دو، تم نے نہیں دی، اب میں تجھے دوسرے طریقے سے لیتا ہوں. اتنے میں دکاندار کا چچا آ جاتا ہے، وہ بوڑھا شخص تھا. وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ یعنی لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، تم یہ کیا کرنے لگے. اس نے کہا بابا میری بات سن، اس کو نہیں میں چھوڑوں گا. وہ بڈھا کہتا ہے ہوا کیا مجھے بتاؤ. تو سوڈانی اس کو پورا واقعہ بتاتا ہے کہ بھائی ایسے ایسے میں نے کیا، میرا مہمان آ گئے، اس نے میری عزت نہیں رکھی، کچھ بھی نہیں، میں لٹا دیتا اس کے پیسے. وہ بڈھا کہتا ہے سنو، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، اس کو جو جو چاہیے اس کو دو. وہ کہتا ہے خلاص جو جو چاہیے دکان سے لے لو. اب سوڈانی ہر چیز لیتا ہے تاکہ مہمانوں کو کسی چیز سے محروم نہ رکھ سکوں. ہر چیز دکان میں سے اٹھاتا ہے. کہتا ہے اب مجھے ایک بکرا بھی تم سے چاہیے. بڈھا کہتا ہے کہ اس کو بکرا بھی دو، اگر یہ نہیں دے گا میں تمہیں سارا پیسہ دوں گا. اس کا چچا تھا. المہم بکرا بھی مل گیا، سامان بھی مل گیا، سب کچھ گٹو میں ڈال کے لے جاتا. وہ لے جاتے گھر میں، یہ لو پکاؤ. اب آپ کو پتا ہے کہ سودک بولتے ہیں شاید اسے. عورتیں کہتی ہیں کہ ایک ہفتہ یہ یہاں سے گھر سے باہر نہیں نکلے گی، کوئی رسم ہوتی ہے پتہ نہیں واللہ عالم. تو ایک ہفتہ وہ سوڈانی اس کو وہ بکرے کا سوپ بنا کے بھی پلاتا ہے، کھلاتا ہے، اور ان کی ہر طرح کی جو آسائش ہے وہ پوری کرتا ہے. بالآخر ہفتہ پورا ہو گیا، وہ سلام کرتے ہیں اور دونوں میاں بیوی اپنا بچہ لے کے چلے جاتے ہیں. جب یہ میاں بیوی نکل جاتے ہیں، پیچھے سوڈانی ابھی سوچ رہے ابھی کیا کریں گے، ان کا ادھار کیسے دیں گے، لیکن اللہ کچھ نہ کچھ سبب بنا دے گا انشاءاللہ. یہ میاں بیوی جب اپنے گاؤں میں واپس پہنچتے ہیں، اپنے قبیلے میں پہنچتے ہیں، تو بھائی تم لوگ کہاں تھے، کیا ہوا. یہ شخص مسافر جو تھا وہ پورا واقعہ بتاتا ہے کہ بھائی ایسے ایسے ہوا، ہم جا رہے تھے تو ایسے ایسے گاؤں میں ایک شخص ملا، اس کے گھر میں ٹھہرے تھے. اس کا گھر سے تو بہت غریب تھا، پلیاں تھی اس کی، لیکن اس کے پاس مال بہت تھا. اس نے ہماری کوئی خاطر میں کمی نہیں چھوڑی. ان کے قبیلے کا سردار بڈھا کہتا ہے نہیں، تم غلط سمجھے ہو. وہ جو شخص تھا نا جس نے تمہاری مہمان نوازی کی، وہ انتہائی درجے کا غریب ہے. جو تم نے گھر دیکھا اس کا وہ غریب ہی ہے، لیکن
اس نے تمہارے لیے کیسا کیا وہ اللہ جانتا ہے اور وہی جانتا ہے، لیکن تم لوگوں کا ایک فرض بنتا ہے، کیا؟ جو میں کہوں گا میری بات مانو گے؟ وہ پورے قبیلے والوں نے کہا ہم تمہاری بات مانیں گے، تو ہمارا بڑا ہے۔ اس نے کہا کہ تم لوگوں کو اللہ نے بہت دیا ہوا ہے، تمہارے پاس بہت مال ہے بکریوں کا، ہر خاندان، ہر گھر اس کو 10 بکریاں دے گا، اور اس قبیلے میں 40 گھر تھے، 40 اور ضرب دے 10 سے 400، 400 بکریاں اس سوڈانی کے لیے نکال کے تو بھیجتے ہیں کہ بھائی اس نے تمہارے ایک خاندان کے بندے کا اکرام کیا، اس کے ہم ولادت ہوئی، بیٹے کی خوشی میں جو تم خوشی سمجھتے اس کو یہ سمجھ کے دے دو۔ نکالی گئی 400، کچھ بندوں کو ساتھ ملا کے تو بھیجا کہ جاؤ اس شخص کو یہ 400 بکری دے کے آؤ اور اس کا شکریہ ادا کرنا، اور سنو اس میں سے ایک بکری بھی کم نہیں ہونی چاہیے، لے کے جاؤ امانت پہنچا کے آ جاؤ۔ اب یہ سوڈانی بیٹھا ہوا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، سوچوں میں گھومے کہ بھئی ہم لوگ کیسے گزارا کریں گے، ادھار کیسے اتاریں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس سامنے بکریوں کا ریوڑ آ رہا ہے اور بندے بھی ہیں چرواہے، یہ اٹھ کے، اس کی عادت تھی کہ یہ کوئی بھی مہمان آتا تو اس کو سب سے پہلے پہنچ کے ویلکم کرتا تھا، جیسے یہ گھر اس گاؤں کا لینڈ لارڈ ہو، ان کو بھی جا کے یہ ویلکم کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس آؤ، کہتے ہیں تم فلانے فلانے تمہارا نام ہے؟ ہاں میرا نام فلانا۔ وہ جو شخص آیا تھا تمہارے پاس رہا؟ ہاں ہم اس کے قبیلے سے ہیں اور ہمارے قبیلے نے یہ 400 بکریاں تیرے لیے بھیجی ہیں۔ کہتا ہے کیا؟ ہاں، جو تم نے ان کا اکرام کیا اس کے بدلے میں ہمارے سردار نے تمہارے لیے یہ 400 بکریاں بھیجی ہیں۔ او سوڈانی اس قدر خوش، وہ فقیر، انتہائی درجے کا فقیر، اور آنن فانن چٹکی بجاتے ہوئے اعلیٰ درجے کا امیر ہو گیا، 400 بکری کا مالک۔ اس وجہ سے یہ اللہ ہے، اللہ بندے کی نیتوں کے اوپر اس کا اجر دیتا ہے اور اس کا پھل دیتا ہے۔ مہمان نواز کے ہاں کبھی فاقہ آتا ہی نہیں، کبھی غربت نہیں اس کے ہاں آئے گی۔ وہ جتنا اس کا دل سخی ہوگا، فیاض ہوگا، اللہ اس کو مال سے بھی ویسے ہی نوازے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ دل سے ایماندار ہو، ویسے ہی دکھاوے کے لیے مہمان نوازی نہیں، ایسا ہو جیسے یہ سوڈانی تھا کہ کوئی بھی اس کے گاؤں میں آئے سب سے پہلے بھاگتا تھا اس کو ویلکم کرنے کے لیے، مہمان نوازی کے لیے، ایسا تھا۔ آخر میں جو آپ لوگ سمجھیں گے، میں آج کل یہی سٹوریز بیان کر رہا ہوں، وہ جو خوفناک ہے وہ کدھر کی، کل کے لیے 2 خوفناک سٹوریز ہیں، دونوں بہت لمبی ہیں، لیکن میں اس کو شارٹ پتہ کیسے کروں گا، وہ دونوں اس طرح لمبی ہیں کہ ان کی پوری زندگی بیان کی گئی ہے شروع سے، تو میں بجائے اس کی پوری زندگی کو کھپاؤں، مجھے کیا، میں کیسے کروں گا، تو چند جو مشہور چیزیں ہیں اس کی زندگی میں، ان کی زندگی میں 2 واقعات ہیں، ان کو بیان کر کے تو آخری جو مدعا ان کے ساتھ جنوں والا ہوا وہ میں انشاءاللہ آگے وہ میں مکمل بیان کروں گا، لیکن جو ان کی زندگی کے اوپر جو ایام گزرے وہ میں نہیں کر سکتا، تو اس کو یعنی کیا پڑا ہوا ہے، کوئی آپ لوگ بھی سننے والے بولو گے ہمیں اس سے کیا لینا دینا، ہمیں تو چاہیے کہ جن نے اس کو کیسے کیا کیا نہیں۔ المحب لائک کریے گا اور شیئر بھی کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔